اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مکرم ذی قدر حضرات و خواتین، میری ماں بہنوں بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے سامنے رات سونے سے پہلے ایک وظیفہ بتانے جا رہا ہوں۔ میری ایک بہن وہ کہتی ہے کہ میں نے صرف ایک ہفتہ اس کو پراپر روٹین سے وظیفے کو کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسی غیب سے مدد کی ہے کہ ہماری ایک فیملی تھی کینیڈا، اس نے 1 کروڑ روپیہ ہمیں دے دیا۔ میں خود حیران ہوں کہ اس وظیفے کی طاقت کو دیکھ کر۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے اس کے اندر بڑی طاقت ہے، بڑی پاور ہے۔ صرف شرط یہ ہے کہ دل کے اندر خلوص ہو، دل کے اندر اخلاص ہو، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ اللہ پر یقین رکھتے ہو، اور اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کا ادب دل کے اندر ہو، تو یہ دنیا آپ کے لیے کچھ بھی نہیں۔ یہ طلب جو ہے نا، طلب دنیا کی، یہ صرف اور صرف میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے دل کے اندر یہ تصور پیدا ہو جائے اللہ کا، اور تصوف کی نظر ہو جائیں آپ، اور اتنا اللہ کے قریب اور اپنے نبی کے نقش قدم پر چل پڑے، تو یقین جانیں آپ ذہن میں تصور کریں گے تو کام ہو جائے گا۔ آپ ذہن میں سوچیں گے، اللہ پاک آپ کی سوچ پر آپ کے فیصلے کرتے جائیں گے۔ اور یار آپ اشرف المخلوقات ہیں، کوئی عام چیز نہیں۔ پہلے جتنے نبی تھے، میرے نبی سے پہلے، حضرت محمد مصطفیٰ سے پہلے جتنے نبی آئے، وہ اللہ سے ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگتے تھے، یا اللہ ہمیں آخری نبی کا امتی بنا دے، ہمیں آخری نبی کا امتی بنا دے۔ وہ دعائیں کرتے رہے، اور وہ کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے۔ تو کیوں کہتے تھے؟ ایک سوال ہے۔ ان کو پتا تھا آخری نبی کا بڑا عالی شان مقام ہوگا، اور جو امت ہوگی اس کے اندر بھی اتنے اچھے لوگ ہوں گے، اور ان کے ہاتھ کے اندر اتنی طاقت ہوگی، اور اللہ کے اتنے برگزیدہ انسان ہوں گے، اللہ کے اتنے نیک بندے ہوں گے کہ جو ارادہ کریں گے اسی وقت ارادہ پورا ہوتا جائے گا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماں بہنوں بیٹیوں، یہ دنیا ہے۔ دنیا کے اندر رہ کر اگر آپ اچھا کام نہیں کرو گے، اچھی سوچ پیدا نہیں کرو گے، اور اچھے ٹریک پر نہیں چلو گے، تو آپ اس دنیا میں ذلیل ہو جاؤ گے۔ آپ اس دنیا میں ذلیل ہو جاؤ گے۔ اگر آپ کے پاس حرام کا پیسہ آ گیا تو وہ آپ کو سکون نہیں دے گا۔ یہ اپنے ذہن میں چیز بٹھا لو۔ اللہ کے راستے کو چھوڑ کر اگر تم غیروں کے راستے پر چل پڑے اور پیسہ آنا شروع ہو گیا، وہ آپ کا پیسہ آپ کو سکون نہیں دے گا، اور آپ کی نسلوں کو بھی برباد کر دے گا۔ کیوں؟ میرے بھائی اور دوستوں، سب سے بڑی بات ہوتی ہے انسانی سکون۔ جسم کے اندر سکون اور ذہن کے اندر سکون، اور انسان سکون ڈھونڈتا ڈھونڈتا اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو اگر پوری دنیا کے اندر سکون تلاش کرنا ہے تو صرف فقط اللہ کے ذکر میں موجود ہے۔ ہمارا قرآن ہے وَتَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ عَلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ عَلَىٰ بِذِكْرِ اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کسی کے دل کو سکون چاہیے تو وہ میرا ذکر کرے، میرے سامنے جھکے، مجھے یاد کرے۔ جب مجھے کوئی یاد کرتا ہے تو پھر میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ تو جب میں یاد کرتا ہوں تو اس کی دنیا بن جاتی ہے، اور اس کی آخرت بھی بن جاتی ہے، اس کی قبر کے اندر روشنی پیدا ہو جاتی ہے۔
میرے بھائی اور دوستو، اس دنیا سے ہٹنے کی کوشش کرو، اللہ کے راستے پر چلنے کی کوشش کرو۔ اور یہ جو پیسے کی کمی ہے، تو یہ تو میرے نبی نے فرمایا تھا کہ قریب تھا کہ افلاس کفر ہوتا۔ غربت بھی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہمارے گھروں کے معاملات سارے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ایسے وظائف اللہ نے قرآن مجید کے اندر رکھے ہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، اگر ہم صدقے دل کے ساتھ ان وظائف کو کریں۔ اولیاء اللہ جتنے ہیں، انہوں نے اللہ کے اسموں کے وظیفے کیے ہیں، اور انہوں نے اللہ سے معرفت حاصل کی ہے، اللہ کے قریب پہنچ چکے ہیں، اور جب وہ ارادہ کسی چیز کا کرتے ہیں وہ کام ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، ایک بڑی لمبی کہانی ہے، اس کو سمجھو۔ اس دنیا سے تھوڑا سا جی لگانا چھوڑو، یہ عارضی زندگی ہے۔ آپ اللہ کے سامنے کم از کم 10 منٹ صبح اور 10 منٹ شام اپنا محاسبہ کیا کرو، اللہ کے سامنے پیش کیا کرو کہ میں پہلے تھا نہیں، مجھے کس نے اس دنیا کے اندر بھیجا اور کیسے بھیجا۔ پہلے تو آپ کا نام بھی نہیں تھا، آپ کا نام بالکل دنیا کے نقشے پر ہی نہیں تھا، تو پھر ماں کے پیٹ میں تم کیسے گئے، ادھر آپ کی کیسے تخلیق ہوئی، پھر ماں کے پیٹ سے کیسے باہر نکلے، اور پھر آپ مانگ نہیں سکتے تھے، سب کچھ آپ کو کھلایا گیا، کیسے کھلایا گیا ہوگا، کتنے لوگ تھے، پھر آپ نے اللہ کی نعمتیں کھائی۔ یہ سوچا کرو، اپنا محاسبہ کیا کرو، پھر اس دنیا میں کس مقصد کے لیے آئے ہو، پھر آپ نے مرنا ہے، پھر کدھر جانا ہے۔ جیسے پہلے آپ کا نام و نشان نہیں تھا، کچھ عرصے کے بعد پھر آپ کا نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ یہ درمیانی جو ٹائم ہے، یہ ایک امتحان ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، جن گھروں کے اندر پیسے کی کمی ہے، یہ میں آپ کو وظیفہ بتا رہا ہوں، اس میری ماں نے، بہن نے کیا ہے، تو وہ اتنی خوش ہے اور لوگوں کو بتا رہی ہے، اور مجھے اس خود بتایا ہے اس نے، اور یہ ہمارا بڑا پرانا کافی لوگوں کا آزمودہ وظیفہ ہے۔ آپ نے سونے سے پہلے ایک تو باوضو ہو کر سونا ہے۔ یہ میری مائیں بھی کر سکتی ہیں، بہنیں بھی کر سکتی ہیں، بھائی بھی کر سکتے ہیں، عورت مرد دونوں کر سکتے ہیں۔ اور آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اول و آخر 3 بار درود شریف پڑھنے کے بعد 29 مرتبہ آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، اور پھر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگنا ہے۔ کھل کر مانگو، شرمانا نہیں۔ گاڑی نہیں تو گاڑی مانگ لو، بنگلہ نہیں تو بنگلہ مانگو، کھلا اللہ سے مانگو۔ تم کس ذات سے مانگ رہے ہو؟ جتنا زیادہ مانگو گے، اللہ زیادہ خوش ہوگا اور زیادہ دے گا۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، جب انسان بڑے دربار میں جاتا ہے تو بڑی باتیں کرتا ہے۔ آج کل اس دور میں اگر کسی ایم پی اے کے ساتھ کسی کی سلام علیکم ہو، تو وہ اس کا مان نہیں، وہ پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھنے لگ جاتا ہے۔ تو تم تو یار اللہ کے، پوری کائنات کے مالک اور خالق کے سامنے ہو، تم اس کے بندے ہو۔ اس کے سامنے جب جاؤ تو ٹھاٹ باٹ کر کے ایسے جایا کرو، تیاری کر کے، باوضو ہو کر، اور پھر کھل کر مانگا کرو، اللہ دیتا ہے۔ اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر میرے دوستو، اپنے بھائیوں میں، بہنوں میں، بیٹیوں میں، اپنے گھر والوں میں، دوستوں میں، انسٹاگرام، فیس بک پر شیئر کرو، تاکہ ہر انسان اس سے استفادہ حاصل کر سکے، اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر یہ کام کیا کرو۔ کیونکہ جب انسان پازیٹیو سوچ کر کے کوئی عمل کرتا ہے، اس وقت اس کا ثواب اللہ کی ذات لکھنا شروع کر دیتے ہیں، فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں۔ اس لیے صدقہ جاریہ سمجھو۔ صدقہ اتنی پاور ہے کہ ایک جو انسان تھا، زنا کر رہا تھا، تو زنا والے آدمی کو تو بالکل معافی ہے ہی نہیں، تو جب اللہ نے اس کا ترازو پر ایک طرف زنا اور پوری ساری زندگی کی عبادات ایک سائڈ پر، تو وہ زنا جو ہے وہ بھاری ہو گیا، اور اس پر جہنم لازمی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے ایک صدقہ کیا ہوا تھا، وہ اس کی آ گیا، وہ زنا والے پلڑے میں آ گیا، اور اس کی وجہ سے وہ پھر بچ گیا۔ صدقہ سب ٹینشن سے اللہ تعالیٰ محفوظ کر دیتے ہیں، بڑے سے بڑے گناہوں کو ٹال دیتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، صدقے سے اپنے ذہن کو واش کرو، گھروں کی مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ روزانہ صدقہ دیا کرو، تھوڑا دے دیا کرو، 10 روپے دے لو، تھوڑا سا آٹا دے دو، کچھ بھی دے دو۔
صدقہ مصیبتوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اور جو عمل آپ کو بتایا ہے وہ بھی کرو۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔